ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت حاتم اسم. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے اسلاف میں. تو ان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ اپنی نماز کس طرح پڑھتے ہیں، آپ کیسے نماز ادا کرتے ہیں. تو اللہ والے ویسے تو اپنا آپ کسی پہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن اب انہوں نے اپنا حال بتایا. کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نماز کی نیت کرتا ہوں، اور جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو سب سے پہلے میں ظاہر کا وضو کرتا ہوں، پھر میں باطن کا وضو کرتا ہوں. اب وہ بندہ پوچھنے لگا کہ ظاہر کا وضو تو سمجھ آتا ہے کہ جو آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا. اب یہ باطن کا وضو کس طرح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بندے جس طرح اس مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے ظاہر کو دھونا ضروری ہے، اسی طرح باطن کو بھی دھونا ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ باطنی وضو کے لیے میں 7 چیزیں کرتا ہوں، اپنے دل کو 7 چیزوں سے دھو دیتا ہوں، صاف کرتا ہوں. کہتے ہیں پہلی چیز توبہ ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں. نماز بغیر توبہ کے مقصد ہی کوئی نہیں. جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں 5 ٹائم، تو یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھانا دراصل توبہ ہی ہے. یہ توبہ ہے، سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگنا. حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ یہ توبہ ہے جو میں اپنے رب سے کرتا ہوں. سب سے پہلے توبہ کر کے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کریم میرے دل کو دھو دے گا. فرماتے ہیں دوسری چیز ندامت. بندگی بغیر عاجزی کے کوئی معنی نہیں رکھتی. ندامت، شرمندگی، یہ لازمی ہے. شرمندگی کے بغیر بندگی نہیں. فرماتے ہیں پہلی چیز توبہ، اور اس کے بعد پھر میں شرمندگی، اپنے رب سے شرمندہ ہوتا ہوں، سچے دل سے معافی مانگتا ہوں. وہی توبہ سے متصل چیز ہے یہ بھی. پھر فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالتا ہوں، یعنی دنیا کی محبت دل کو میلا کرتی ہے، میں اس سے اپنے دل کو صاف کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ بھوکا بھیڑیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چلا جائے تو وہ اتنی تباہی نہیں مچاتا، اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنی دنیا دار کے دل میں دنیا کی محبت داخل ہو کے اس کے ایمان کا نقصان کرتی ہے. فرماتے ہیں پھر میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالتا ہوں. دنیا کی محبت دل کو میلا کرتی ہے. دنیا کمانا اور چیز ہے، اور دنیا کا لالچ اور طمع اور محبت اور دنیا کا دل میں جگہ بنا لینا، کیونکہ یہ دل تو اس خالق کے جلووں کا مقام ہے، اس کی محبت اور معرفت کا مقام ہے. فرماتے ہیں میں دنیا کی محبت کو چھوڑتا ہوں اس خالق کے لیے. پھر فرماتے ہیں میں اگلی بڑی عجیب چیز اور بڑی دلچسپ ہے. فرماتے ہیں کہ میں مخلوق کی تعریف سے اپنے دل کو آزاد کرتا ہوں. مخلوق کی تعریف سے اپنے دل کو آزاد کرتا ہوں. یعنی جب تک بندے کے دل میں یہ رہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے یہ کہیں گے، میں قرآن پاک پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو یہ جو مخلوق کی تعریف ہے اس سے بھی میں اپنے آپ کو آزاد کرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں اس سے متصل چیز ہے وہ بھی. فرماتے ہیں کہ میں ریاکاری سے اپنے دل کو پاک کرتا ہوں. یہ جو ریاکاری ہے یہ تو اعمال کو برباد کر دیتی ہے. فرماتے ہیں اسی طرح میں اپنے دل کی صفائی کے لیے ریاکاری سے آزادی لیتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کینہ، اپنے دل سے کینہ کو نکالتا ہوں. کینہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی نفرت اور غصے کا دل میں جم جانا، اور یہ اناد اور دشمنی کی شکل اختیار کر لے تو یہ کینہ جو ہے بہت بری چیز ہے. حضور فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اللہ کریم ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن جس دل میں کینہ ہو اس بندے کی دعا کو اللہ کریم قبول نہیں فرماتا. تو فرماتے ہیں حضرت حاتم اسم کہ میں کینہ سے اپنے دل کو پاک کرتا ہوں. کسی کا ویر، کسی کا دکھ اور کسی سے دشمنی، کسی سے نفرت میرے دل میں باقی نہیں رہتی. میں خالق کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو خالق کی بارگاہ میں
مخلوق سے نفرت لے کے جاؤں گا تو وہ خالق کی بارگاہ میں جانا میرا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو خالق بھی انہی کو قبول کرتا ہے کہ جو بندوں کے لیے صاف ہوں. اور بھی فرماتے ہیں کہ میں حسد سے اپنے دل کو پاک کرتا ہوں. یہ میرا اندر کا وضو ہے. کسی کے دل، کسی کا ساڑ، یہ جو ہے کسی کی جلن میرے دل میں نہیں رہتی. فرماتے ہیں ان 7 چیزوں سے میں اپنے دل کو دھوتا ہوں. وہ تو ظاہری وضو ہے، اور یہ میرا جو وضو ہے یہ میرا باطن کا وضو ہے. یہ کرنے کے بعد پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. تو بابا بلے شاہ اس لیے فرماتے ہیں کہ دل و نماز تو پڑھدا نہ ہی، کیا نیتی کیا نہ نیتی، باروں گوڈے گٹے مل مل تونے، تیرے اندر رہی پلی تھی، دنیا دارا رب دے نال وی 400 وچا کیتی، چل بلیا چل اوتھے چلیے جنہ کدے قضا نہ کیتی. اور اقبال اس لیے فرماتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. ایک ظاہر ہے عبادات کا، جیسے روزہ اس کا بھی ایک ظاہر ہے. ظاہر تو یہ ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہم نے سارا دن پانی نہیں پیا، سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، یہ روزے کا ظاہر ہے. اور باطن یہ ہے کہ ہم نے جس اللہ کے لیے کھانا چھوڑا ہے اسی اللہ کے لیے ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا. جس کے لیے ہم نے پینا چھوڑا ہے اسی اللہ کے لیے ہم نے غیبت کرنا چھوڑ دیا. اسی اللہ کے لیے ہم نے روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسی اللہ کے لیے اپنے دل سے کھوٹ کو نکال دیا، بے ایمانی کو نکال دیا. یہ باطن ہے روزے کا. تو اقبال کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. یعنی تو ظاہر میں تو سب کچھ کر رہا ہے لیکن اندر تیرا وہ نہیں رہا. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. مومن تو وہ بھی تھے، ظاہر میں وہ بھی روزے رکھتے تھے لیکن ان کا اندر کچھ اور تھا. وہ اپنے باطن کی صفائی کا خیال کرتے تھے. تو یہ لازمی ہے ہمیں، جیسے ظاہری اعمال ہیں، ظاہری اعضاء ہیں، ان کا پاک کرنا لازمی ہے، اسی طرح اندر باطن کی صفائی، یہ سارا کچھ روزہ نماز قرآن یہ باطن کی صفائی کے لیے. تو یہ ضروری ہے ہمیں یہ کرنا ہے، دل کی صفائی، کیونکہ دل ہی کو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. تو اس کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.